الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. گناہ ایک نحوست ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی یہ بگڑ جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ جل شانہ سے دور ہوتا ہے. گناہوں کی نحوست انسان پہ پڑے تو انسان کی دنیا کے سارے کام بگڑ جاتے ہیں، اور ان گناہوں کی نحوست سے آخرت بھی بگڑ جاتی ہے. ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ ظاہری گناہوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں اور باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. گناہیں کبیرہ ہو یا صغیرہ یہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کا غصہ اترتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کی نافرمانی یہ دنیا آخرت بگاڑ دیتی ہے. ایک انسان فرائض کا اہتمام کرتا ہے، بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. اس شخص سے وہ بہتر ہے کہ جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، نفلی اعمال زیادہ نہیں کرتا، وہ ان فرائض واجبات کے اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچتا ہے. یہ شخص اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑی شخصیت کے مالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، اور جس وقت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر 10 سال تھی. لیکن حضور پاک علیہ السلام کی اتنی خدمت کی کہ اس خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. یا اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، وفقہہ فی الدین، اور دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت سارے حضرات سے بہت زیادہ علم تھا. 10 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ 10 سال کی عمر میں تو ہمارے بچوں کو جو ہے نا صحیح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، لیکن ان کو اللہ نے کتنا بڑا علم عطا فرمایا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت خدمت کی. اس خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کا دل خوش ہوا، اور اس خوشی کے موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دعا دی
اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یا اللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، دین کی سمجھداری عطا فرما، دین کی فقاہت عطا فرما، دین کے اندر انہیں بڑی سمجھداری عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن ان کو ایسا سکھایا کہ ایسا وہ قرآن کے ماہر بنے کہ ان کا لقب ہے رئیس المفسرین، مفسرین کے رئیس۔ اتنی بڑی شخصیت کے مالک۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے اور زیادہ نوافل نہیں پڑھتا، اور اسی طرح جو ہے وہ زیادہ نفلی اعمال نہیں کرتا، زیادہ نفلی اعمال میں آگے نہیں بڑھتا، وہ شخص فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور دوسرا شخص جو فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ بڑی نوافل بھی پڑھتا ہے، نفلی اعمال بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے، یعنی اس کے نفلی اعمال، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک کون سا شخص پسندیدہ ہے؟ آپ کس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ تو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے، گناہوں سے پرہیزگاری کے برابر میں کسی عمل کو نہیں سمجھتا، گناہوں سے بچنے کے برابر میں کسی عمل کو نہیں سمجھتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان فرائض کا اہتمام کرے، واجبات کا اہتمام کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے۔ اگر نفلی اعمال زیادہ نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اگر بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات اور سنن کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ شخص اس شخص سے جو نفلی اعمال بہت زیادہ کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اس شخص سے یہ بہت زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنے والا اللہ کا ولی ہے، گناہوں سے بچنے والا اللہ کا ولی ہے۔ اور جو شخص نفلی اعمال، فرائض، واجبات، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، بد نظری سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، کسی کے حقوق ہڑپ کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو اس شخص سے بہتر وہی شخص ہے کہ جو فرائض کا اہتمام کرے، واجبات کا اہتمام کرے، سنن کا اہتمام کرے، نوافل کے پیچھے زیادہ نہ پڑے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے کہ گناہ انسان کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، دنیا بھی بگڑ جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے تو وہ نشان، وہ کالا دبا ہٹ جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرا گناہ کرے تو دوسرے گناہ کی وجہ سے دوسرا نشان اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور اس کے دل پر دوسرے گناہ کا اثر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ پھر توبہ نہ کرے، پھر تیسرا گناہ کرے، چوتھا گناہ کرے، غرض یہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے یہ جو سیاہ دبے اس کے دل پر لگ رہے ہیں، ان دبوں کی وجہ سے، کالے نشانوں کی وجہ سے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے حق بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر زنگ آ گیا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پہ زنگ آ جاتا ہے، اور جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اسے عبادات کے اندر لذت نہیں ملتی، اس کی عبادت کے اندر مزہ نہیں ہوتا، اسے نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، اسے ذکر اذکار کرنے کا مزہ نہیں آتا، اسے جو ہے اللہ اللہ کرنے کا مزہ نہیں آتا،
قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مزہ نہیں آتا، وہ مراقبے کے لیے بیٹھتا ہے اسے مزہ نہیں آتا، وہ نفی اس بات کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اسے مزہ نہیں آتا، کسی اللہ والے کا بیان چل رہا ہے، کسی عالم دین کا بیان چل رہا ہے، اس مجلس میں اسے مزہ نہیں آتا، وہ بور ہو جاتا ہے۔ اچھی مجلس ہے، اس اچھی مجلس میں وہ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتا، صلحاء کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اب اسے حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہم امتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے گناہ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے بس ڈٹ جائیں شیطان کی طرح۔ جیسے شیطان نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے کے سارے فرشتے جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر شیطان مردود سجدے میں نہیں گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس نے گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اگر وہ اس پر نادم ہو جاتا، اللہ سے معافی مانگتا اور کہتا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اپنی نافرمانی پہ نادم ہوں، اللہ جل شانہ اسے معاف فرما دیتے۔ لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد ڈٹ گیا، نہیں میں نے تو غلط کام نہیں کیا ہے، آدم کو سجدہ میں کیوں کروں، آدم کو میں سجدہ کروں، حالانکہ میں اس سے افضل ہوں، آدم تو مجھ سے کم مرتبہ ہے، آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی اور میری پیدائش آگ سے ہوئی، میں آگ سے پیدا ہوا، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔ مٹی کی خاصیت وہ زمین پہ پڑی رہتی ہے، وہ نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، میرا مقام بڑا ہے، میرا مقام افضل ہے، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا، فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، وہ جنت میں تھا، اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اللہ جل شانہ توبہ کے موقع عطا فرماتے ہیں، انسان کو جب موقع لگے تو وہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، گناہوں کی نوست ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ سچی توبہ نہیں کرتا، گناہوں کی نوست اس کے سر پڑی رہے گی۔ اگر یہ گناہوں کی نوست ختم کرنا چاہتا ہے، یہ سچی توبہ کرے، سچی توبہ کی برکت سے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گناہ کے بعد نیکی کا عمل کر لو۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں لا الہ الا اللہ یہ تو نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ فرمایا کہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کی برکت سے، نیک اعمال کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بتا دیا قرآن میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسے لے جاتی ہیں، گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی گناہ ہو تو فوراً توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی اس کی برباد ہے۔ ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا وبال آخرت میں ہے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ نہیں، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ یہ دنیا بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، دنیا بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ انسان سے اگر گناہ ہو جائیں تو ان گناہوں کی نوست اس پہ پڑتی ہے، اس کے سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ کاروباری بندش چل رہی ہے تو وہ اپنی زندگی پر غور کرے، کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی کے سارے اعمال بگڑتے جاتے ہیں۔ گناہوں کی نوست کی وجہ سے بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، گناہوں کی نوست اس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، گناہوں کی نوست کہ اس کی وجہ سے کاروبار بند ہو جاتا ہے، کاروباری بندش آتی ہے، گناہوں کی نوست کاروبار کے اندر برکتیں ختم۔
زندگی کے اندر سے برکتیں ختم، عمر کے اندر سے برکتیں ختم، اولاد کی برکتیں ختم، گناہوں کی نوست ہے، گناہوں کی نوست کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر جو چین سکون راحت ہے اللہ گناہوں کی نوست کی وجہ سے اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ بد نظری کو دیکھیں، بد نظری کی وجہ سے انسان پہ کتنے بڑے بڑے وبال آتے ہیں۔ فرمایا کہ جو انسان بد نظری کرتا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر رکھتا ہے، کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، فرمایا کہ اس گناہ کی اتنی نوست ہے کہ سارے اعمال کی جو لذت ہے اللہ اسے ختم فرما دیتے ہیں۔ اب یہ نماز میں کھڑا ہے، نماز کے اندر فارغ ہوا تو امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں پتہ نہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، کوشش تو کرتا ہوں میں توجہ جمانے کی لیکن نماز میں توجہ جمتی نہیں ہے۔ مصیبت ہے بد نظری کی، مصیبت ہے بد نظری کی۔ میری نظر کسی کی ماں بہن بیٹی پہ پڑ رہی ہے، میں اپنی نگاہ کے اندر پاکیزگی پیدا کروں۔ اگر میری نگاہ پاک ہو گئی عبادت کی لذتیں لوٹ آئیں گی۔ نماز کے لیے جیسے کھڑا ہوا دل کرے گا کہ لمبی سے لمبی نماز ہو۔ کیوں؟ نظروں کے اندر پاکیزگی ہے، نگاہ کے اندر پاکیزگی ہے۔ اس نگاہ کی حفاظت کی وجہ سے فرمایا کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اسے مزہ آنے لگتا ہے، یہ تلاوت میں لگتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تلاوت کرتا جاؤں۔ جب یہ نظروں کی حفاظت کرتا ہے، نظروں کی حفاظت کی برکت سے ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اسے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ یہ ایک شخص کہتا ہے کہ بس میں ذکر میں لگا رہوں، یہ اللہ اللہ کرتا رہوں، نفیس بات کی ضربیں لگاتا رہوں، لا الہ الا اللہ کرتا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں۔ نگاہوں کی حفاظت کی برکت ہے کہ عبادات کے اندر لذت آ جاتی ہے، انسان کو مزہ آنے لگتا ہے۔ ہر عبادت کے اندر، ہر عبادت میں مزہ آتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص بد نظری کرتا ہے اور پھر وہ عبادات کی لذت تلاش کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ این خیال استو محال استو جنو، یہ ایک پاگل پنا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں، بد نظری چل رہی ہے اور پھر کہیں کہ ہمیں عبادات کے اندر مزہ آئے گا، نہیں مزہ آ سکتا کبھی بھی۔ ہم اپنی نگاہ کو پاک کریں۔ میری نگاہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو تکنے کے لیے، دیکھنے کے لیے شکاری کتے کی طرح انتظار میں نہ رہے۔ آج میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں تو کل میری ماں بہن بیٹی بھی اگر جائے گی تو کوئی اس کا بھی انتظار کرے گا۔ آج کل جوانوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کسی نامحرم سے ناجائز تعلق ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ کسی نامحرم کو دور سے دیکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور کسی نامحرم سے ناجائز تعلق قائم کرنا یہ پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جب اسے کہا کہ بھائی چھوڑ دو یہ غلاظت ختم کرو، چھوڑ دو یہ کام، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی بہن کا چکر کسی کے ساتھ چلنے لگا تو وہ بڑے جلال میں، بڑے غصے میں آیا اور آ کر کہنے لگا میں اس کو ختم کر دوں گا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہوا ہے؟ بولے یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو جواب میں اس کو یہ کہا گیا کہ بھئی وہ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ تو اس سے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ میں اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ٹائم پاس کروں تو یہ اچھی بات ہے، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اگر میری بہن کے ساتھ کوئی ٹائم پاس کرے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کیسی بات ہے؟ ہماری نگاہوں کے اندر پاکیزگی ہو۔ میری نگاہ کتے کی طرح، شکاری کتے کی طرح دوسروں کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کے لیے، تکنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اسکولوں کے باہر جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بڑے سج دھج کے جاتے ہیں، کالجوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں سے یہ بچیاں آتی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ ارے بابا تم ٹائم پاس کرنے کے لیے کھڑے ہو، تمہارے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی ٹائم پاس کرے گا۔ اس لیے جو ہے اپنی نگاہ کو ہم پاک کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ زنا کے اسباب ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ زنا کے اسباب بھی مت اختیار کرو جن کی وجہ سے انسان گناہوں کے، زنا کے قریب جاتا ہے۔ جن اسباب کی وجہ سے بندہ زنا کے قریب جاتا ہے، فرمایا کہ ان اسباب کو بھی چھوڑ دو، ان اسباب کو بھی اختیار نہ کرو۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔
مکمل طور پر جو سزا ہے وہ تو آخرت میں ملے گی، لیکن جس وقت انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہی اس پر سزا شروع ہو جاتی ہے، اس پر گناہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے، گناہ کی سزا چل پڑتی ہے، اسے سزا ملنا شروع ہوتی ہے، یہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، کتنے جلیل القدر صحابی، ایک مرتبہ نکلے تو گھوڑا لایا گیا، گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، بھدکنے لگا۔ وہ گھوڑا اپنے خادم کے حوالے کیا، بولے جاؤ واپس جا کے اسے باندھ دو۔ واپس آئے اور واپس آ کر کہنے لگے یا اللہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس گناہ کی وجہ سے یہ گھوڑا میرا نافرمان ہو گیا ہے، یہ گھوڑا میری نافرمانی پہ اتر آیا ہے، یہ بدکنے لگا ہے، اچھلنے لگا ہے، کودنے لگا ہے، مجھے اپنے قریب نہیں چھوڑ رہا، یا اللہ ضرور کوئی گناہ ہوا ہے۔ وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، پھر واپس گئے۔ وہی گھوڑا جو اچھل کود رہا تھا، بدک رہا تھا، چھلانگیں مار رہا تھا، جب آگے بڑھے تو گھوڑا قریب ہوا، خود فرماتے ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گئے۔ یہ وہی گھوڑا ہے، پہلے اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اب یہ 2 رکعت پڑھ کے آئے اور سچی توبہ کر کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کی 2 رکعت کتنی بڑی ہیں۔ اب انہیں احساس ہو گیا، صحابہ کے بارے میں ویسے تو نہیں کہتے کہ صحابہ جو ہے نا سارے کے سارے جنتی ہیں، ایسے تو نہیں کہتے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار اللہ نے ویسے نہیں بنا دیے، صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی جماعت کے لیے چنا ہے کہ حضور کی جماعت یہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کی جماعت کے لیے پاکیزہ لوگوں کو چنتے ہیں۔ اب صحابہ کا عمل، اس عمل سے ہم بھی یہ سبق لیں۔ ہم گھر پہ پہنچے، گھر پہ گئے تو ہماری بیوی جو ہے نا وہ آگے چخ چخ چر چر پاں پاں چاں چاں وہ شروع ہو گئی ہے، چیخیں مار رہی ہے، چلا رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے بیوی۔ تنہائی میں جا کے سوچیں کوئی گناہ تو نہیں کر گیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوا، ابھی حال میں نہیں کیا تو کہیں پہلے کسی گناہ کی نحوست ہے، فوراً جائیں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں یا اللہ جس گناہ کی بھی نحوست ہے میں سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ بیویوں کو فرما بردار بنا دے گا۔ بیویاں نافرمان ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ میرے ساتھ گئے شب جمعہ کے لیے، تو بات کرنے لگے کہ بھائی بیوی جو ہے نا پتہ نہیں کیوں اتنی نافرمان ہے۔ اس فقیر نے گزارش کی کہ بھائی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، بیوی فرما بردار ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو چلیں اس کا تجربہ بھی کر لیتے ہیں۔ ہم شب جمعہ پہ جا رہے تھے تو راستے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا گناہوں کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت تجربہ کرتے ہیں۔ شب جمعہ پہ گئے، شب جمعہ سے واپس آئے، وہاں پہ سچی توبہ کی، واپس آئے۔ آپ یقین کریں کہ وہ شخص ملا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو ایسا نسخہ بتایا، میں حیران ہو گیا، بیوی تو جو ہے نا تیز آواز سے بات بھی نہیں کرتی ہے، بچے نافرمان، تو گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی نحوست ہے، کاروباری بندش ہے، سچی توبہ کریں، اللہ بندشیں توڑ دیں گے، اللہ کے نام کی برکت سے بندشیں ٹوٹ جائیں گے۔ گھر پہ بیوی نافرمان ہے، سچی توبہ کریں گناہوں سے، اللہ بیوی کو فرما بردار بنا دیں گے۔ بچے نافرمان ہیں، سچی توبہ کریں، اللہ بچوں کو فرما بردار بنا دیں گے۔ زندگی تنگ ہے، گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ تنگیوں کو ختم فرمائیں گے، سکون عطا فرمائیں گے، اور بچے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے لگیں۔ سچی توبہ کریں، سچی توبہ کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی مار کھائیں گے اور آخرت میں تو فرشتوں کی طرف سے ڈنڈے پڑیں گے، طرح طرح کے عذابات پھر وہاں پر ہیں۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ